بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے دوستو، ہمیں یاد کرایا گیا کہ اسلام 1400 برس سے پہلے وجود میں آیا، جبکہ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ دراصل اسلام کا وجود حضرت آدم کے پیدا ہونے کے بعد اس کائنات میں آ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد اسلام مکمل ہوا، جبکہ حدیث اور قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں دین اسلام کو مکمل کر رہا ہوں، اور کیا اسے صاف ظاہر ہوتا ہے دین اسلام حضرت آدم کے ساتھ ہی پیدا ہو چکا تھا۔ اصل میں دین اسلام کا جو لباب ہے احکام خداوندی، جس میں رب کائنات کو اکیلا بے نیاز، جس کا کوئی ثانی اور وہ لا شریک ہے، وہی ایک عبادت کے قابل رحیم رحمان صمد اور اللہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شے، کوئی بھی طاقت اللہ کے سامنے زیرو اور ہیچ ہے، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، سب محتاج ہیں اس کے در پہ۔ اصل بات تو اسلام کی یہ ہے کہ اللہ باقی من کل فانی، ایک نہ ایک دن پوری کائنات، جس میں نباتات ہو، جانور ہو، پرندے ہو اور انسان ہو، جن ہو، سبوں کو ریزہ ریزہ ہونا ہے، فان ہونا ہے، ماں سوائے کچھ بچے گا تو وہ اللہ کی ذات۔ یہ کیسے ممکن ہے ہم ان کو پکاریں اور ان سے مدد طلب کریں گے جو خدا سے خود مانگتے ہیں، جو خدا کے خود محتاج ہیں، اور جن کو خود خداوندی کریم نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں پایا جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑی فرق اسلام اور غیر اسلام میں۔ اگر اس کے بغیر کوئی اور مددگار غوث ہوتا تو حضرت یوسف کو سزا نہ ملتا، حضرت یعقوب کے آنکھوں کی بینائی چلی نہ جاتی، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے اس کا سر مبارک کاٹا نہ جاتا، اور ہمارے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دنوں تک وہی بند نہ کر دی جاتی۔ یہ سب اس وجہ سے اس عظیم پیغمبروں کو معمولی سہوی اور لغزش ہوئی ہے۔ ان معمولی سہووں اور لغزشوں پر خداوند کریم نے ان کو کیا کیا نہ کیا، تواریخ بری پڑی ہے کہ کیسے کیسے ولیوں کو معمولی لغزشوں اور سہووں پر کون سے مصیبت دیکھنا نہ پڑا۔ اسلام میں سب سے بڑا معاملہ شرک اور کفر ہے۔ جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا، اس کی بنیادیں دنیا میں مٹ گئی، کیونکہ شرک اور کفر کا ازالہ اور کفارہ بالکل کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک عورت آئی جو زار روتی تھی۔ پیران پیر کے حکم سے وہ عرض کرنے لگی، میں ایک جوان اور حسین عورت ہوں، پھر بھی میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنے خاوند سے بے انتہا پیار ہے، میں اپنے پیار کو کیسے بانٹتا دیکھوں۔ یہ سن کر شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا سر مبارک نیچے رکھا اور اس کے آنکھوں سے بے انتہا آنسو مبارک گرنے لگے۔ مریضوں کی پر اسرار کے بعد غوث پاک نے اپنا سر مبارک اوپر
اٹھایا اور مریدوں سے فرمانے لگا، یہ عورت اپنے خاوند کی محبت میں کسی اور کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اتنی زور زور سے روتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ خدا جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے کیسے برداشت کر پا سکے گا کہ آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا کر پکارو اور اس سے مدد طلب کرو گے یا اس کے دامن کو پکڑو۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ اگر اسلام سے توحید نکالا جائے تو پھر اسلام مذاق بن کے رہ جاتا ہے۔ قرآن صرف کتاب رہ جائے گی پھر، اور حدیثیں نوذ باللہ باطل ہو کے رہ جائیں گے۔ تمام اسلامی مورکے جنگیں جو صداقت پہ مبنی ہو غلط ثابت ہو جائیں گے، یہاں تک کہ طریقت حقیقت اور معرفت بھی شرمسار ہو کے رہ جائے گا اگر توحید اسلام سے نکالا جائے۔ لہذا ایک مسلمان کو قطعی اجازت نہیں کہ وہ کسی اور کا بندہ اپنے آپ کو کہلائے، چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو ہم اپنا رہبر، ہمارا لیڈر اور ہم اس کے امتی ہیں، لیکن وہ پروردگار نہیں ہے، اور ہم پروردگار کے بندے ہیں۔ وہی ہمارا زندہ کرنے والا، پھر مارنے والا، بگاڑنے والا، دینے والا، عزت دینے والا وہی پروردگار رحمان ہے۔ لہذا جس طرح سے اس وقت بھارت میں کچھ دنوں سے مسلمانوں پر وندے ماترم کا گیت جو ہے وہ تھوپا جا رہا ہے، وہ بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ وندے ماترم ہوگا ہندوؤں کا یا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن مسلمان اپنی زبان اور دل سے کبھی بھی ایسے الفاظ لائیں گے نہیں۔ یہ ناممکن عمل ہے۔ مسلمانوں کے لیے معبود اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کو ہم خدا اور اپنا اللہ مانتا ہے، وہی ہمارے معبود ہے، اور کبھی وندے ماترم کو ہم اپنے معبود نہیں مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ یہ ہمارے لیے یہ مشکل اور کٹھن ہے۔ اس لیے مسلمان کو بھارت کا قانون بھی اس کا اجازت دیتا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا اور نہ کیا جانا چاہیے۔ بھارت کا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی کرنا چاہیے اس کے ذکر، کیونکہ ایک باغ میں ایک پھول کی سجاوٹ کم ہوتی ہے، اگر اس میں نیلے، پیلے، سرخ، سفید، طرح طرح اور رنگ برنگ کے پھول ہوں گے، اتنا ہی باغ خوبصورت اور خوشبودار آئے روز نکھرتے پھلتے پھولتے جائے گا، اور پوری دنیا اس باغ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اور ان پھولوں کی مہک سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور پوری دنیا میں بھارت کا چرچا ہوگا۔ ورنہ جس طرح سے آج مسلمانوں پر وندے ماترم کا قومی گیت زبردستی تھوپا جا رہا ہے، اس کے دورس نتیجے بھی عین ممکن ہے۔ یہ بھارت کی حکومت وقت کی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان کتنا بھی برا، کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اس کے زبان سے وندے ماترم کے الفاظ نہیں نکلیں گے، کیونکہ ایک مسلمان صرف وحدہ لا شریک کو اپنا بندہ مانتا ہے اور اسی کو اپنا معبود مانتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم
اپنا معبود نہیں مانتے ہیں، وہ ہمارا لیڈر ہے، ہمارا رہبر ہے، اور ہم اس کی امتی مگر اس کے بندے نہیں ہیں۔ بندے تو ہم اللہ کے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو جب ایک مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہونے سے انکار کر سکے گا، وہ کیسے وندے ماترم اپنی زبان سے کہے گا یا دل سے کہے گا؟ یہ یوں ہی نہیں چل سکے گا ایسے الفاظ۔ یہ اتنا ناممکن ہے جتنا 100 سال کا مردہ جو قبر میں ہوگا، اچانک قبر سے نکل کر پھر وہ 100 سال تک زندہ رہے گا، یہ اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ لہذا مسلمانوں پر ایسے قومی گیت نہ تھوپا جائے جس کا اقرار اور بولنا مسلمانوں کے لیے ناممکن ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کی وفاداری پر کوئی شک کیا جائے۔ انہوں نے تب بھارت کو بے وفائی نہیں کی جب بھارت کو 2 حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ ہماری بے رخی بے وفائی تب نہ ہوئی جب مسلمانوں کو موقع تھا پاکستان کے ساتھ جانے کا۔ اس لیے بھارت کے وقت کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے غلط تیر اندازی سے پرہیز کرے، وہی ہمارے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔